اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، انه كان فاحشا، بے شک وہ بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے، اور برا راستہ ہے۔ توجہ فرما لیں، اس آیت مبارکہ میں ایک مستقل حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بھئی زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے اللہ جل جلالہ نے اس کی زندگی کا نظام بنا دیا۔ یہ جوڑے جوڑے بن کر زندگی گزارتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ یہ اس کی جسمانی ضرورت بھی ہے اور نسل کے بڑھنے کا اور اولاد کے پیدا ہونے کا اللہ نے اسے ذریعہ بھی بنا دیا۔ اور اس میں ہر دور میں ایک طریقہ اللہ نے متعین فرما دیا، اسی کے مطابق وہ چلتے رہے۔ ابتدا میں تو آدم علیہ السلام کے اولاد میں یہ طریقہ رہا کہ ایک حمل سے ایک جوڑا پیدا ہوتا ہے، ایک بہن اور ایک بھائی۔ اگلے حمل سے پھر جوڑا پیدا ہوتا ہے، وہ جو پہلے ہیں وہ بہن بھائی ہیں آپس میں، جو بعد والے ہیں ان کا پہلے جوڑے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک حمل میں جو دو اکٹھے ہیں ان کا آپس میں نہیں ہو سکتا، اور جو دوسرے حمل سے ہیں ان کا پہلے حمل والوں سے، لڑکی اور لڑکے کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر آگے جب نسل چل پڑی تو پھر اس کے بعد مزید اس میں ترمیم کر دی گئی اور طریقہ بدل دیا گیا کہ یہ رشتے ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے۔ اور نکاح کا طریقہ یہ بھی مختلف رہا ہے۔ کم از کم اتنی بات تو ہمیشہ رہی ہے جسے آپ ایجاب اور قبول کہتے ہیں، کہ اس نے نکاح کیا، اس نے قبول کیا، تو دونوں کی رضامندی سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اور اس میں نکاح چاہے کوئی پڑھائے چاہے نہ پڑھائے، نکاح میں اصل جو ہے وہ ایجاب اور قبول ہے، کہ جس کو گواہوں کے سامنے ثابت کیا جا سکے کہ ہاں یہ واقعتاً ہوا ہے، یعنی اس کے گواہ ہوں۔ کوئی نکاح نہ بھی پڑھائے تب بھی ہو جائے گا۔ یہ تو سنت طریقہ ہے نا، خطبہ ہو، کوئی نیک آدمی جو ہے وہ نکاح پڑھائے، نیک آدمی ایجاب و قبول کروائے، خطبہ پڑھے، دعا کروائے۔ لیکن اگر کوئی یہ کام نہ بھی ہو تو خالی ایجاب اور قبول بھی ہو جائے تو اصل نکاح کی شرط پوری ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اکٹھے رہیں گے تو زنا نہیں ہے۔ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنت طریقہ بیچ میں رہ گیا کہ خطبہ نہیں ہوا یا دعا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ بات ہے کہ خطبہ اور دعا شرط نہیں ہے، ایجاب اور قبول اصل چیز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کافر بھی اگر پڑھائے گا تو ہو جائے گا، کیونکہ جن کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے ان کا مسلمان ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو یہ جو دلیل دیتے ہیں نا کہ جی نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ سے ابو طالب نے پڑھایا تھا، تو یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ اس نے پڑھایا تھا، تو یہ ایمان کی شرط ہے۔ ایمان کی شرط تو یہ تو آج بھی کوئی پڑھا دے تو نکاح ہو جائے گا، تو اس سے اس کے ایمان کی دلیل نہیں بنتی۔ وہ تو بخاری شریف کی روایت موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو کلمہ پیش کیا اور اس نے اسے قبول نہیں کیا، کہ واضح بات ہے، وجہ جو بھی ہو، رکاوٹ جو بھی ہو، تو باقی اس کی فیور اور اس کی سپورٹ بحیثیت بھتیجے کے کرتا رہا، رشتہ داری نبھاتا رہا، سمجھ آ رہی بازی، ایمان نہیں لایا۔ تو غرض یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر دور میں ان کے رہن سہن کے طریقے اور ان کے جو ہے نا نکاح کے رسومات ہر دور میں اپنے اپنے حساب سے چلتی رہی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی
جہاں معاشرے میں زنا کی شکلیں موجود تھیں وہاں نکاح کے طریقے بھی کیا تھے؟ موجود تھے۔ انسانی ضرورت ہے ہر دور میں یہ جائز اور ناجائز دونوں طریقے چلتے رہے ہیں، ناجائز راستے بھی لوگ اختیار کرتے رہے اور جائز طریقے بھی اختیار ہوتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر فرمایا کہ النکاح سنتی، کہ نکاح میری کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کا آپس میں کیا ہوگا؟ نکاح ہوگا، متولی کی اجازت سے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کی جو ولی ہے، ولی کی اجازت سے اور ان دونوں کی رضامندی سے، یا ولی کی سرپرستی سے اور دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوگا۔ تو یہ شرعی نکاح ہے۔ اللہ نے بتلا دیا کہ یہ رشتے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، باقی رشتے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ تو یہ جائز طریقہ ہے۔ اگر یہ جائز طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جس میں رضامندی اور ایجاب اور قبول، جب یہ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس طریقے کو بائی پاس کر کے اگر کوئی تعلق استوار کرے گا تو یہ زنا ہے۔ اگر کوئی اس سے اولاد پیدا ہوگی تو وہ حرامی پیدا ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک نے واضح طور پر اس سے روکا ہے۔ مثلا آپ 18واں پارہ ابتدا میں شروع میں ہی اگر اسے آپ دیکھیں تو اللہ جل جلالہ واضح طور پر ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ مومن ہیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی عزتوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور باندیوں کے، یعنی جہاں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور سوائے اپنی باندیوں کے، یہاں ان کو روک ٹوک نہیں ہے یا حفاظت کی تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی ملکیت اور منکوحہ ہے، یہاں اس کو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی عزتوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، وہ بیویوں اور باندیوں کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی یہاں عدم تحفظ پر، عدم حفاظت پر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ حفاظت نہ کریں، ان کا حق ہے، اور اس پر ان کو ملامت بھی نہیں ہے۔ حفاظت کا تعلق اس جگہ پر ہے جہاں وہ ان کی باندی نہ ہو اور ان کی بیوی نہ ہو، وہاں حفاظت کی ضرورت ہے۔ جہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی بیوی بھی نہیں باندی بھی نہیں، تو پھر ان کو کوئی روک ٹوک، جہاں ان کی بیوی بھی نہیں اور باندی بھی نہیں وہاں ان کی اجازت نہیں ہے، وہاں انہوں نے اپنی عزتوں کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ جہاں بیوی اور باندی ہے وہاں انہیں اجازت ہے، وہاں انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اب اگلے لفظ سنیں، اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بیویوں اور باندیوں کے علاوہ اگر کسی کی باندی ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی رستہ تلاش کرے گا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے بڑھنے والا ہے، یہ باغی ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، جس سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ عزتوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، مگر حفاظت کا تعلق بیوی اور باندیوں سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ بیوی اور باندی کے علاوہ اگر کوئی رستہ تلاش کرے گا تو یہ حد سے بڑھنا ہے، یہ نافرمانی اور گناہ ہے، اسی کو زنا کہتے ہیں۔ یعنی جہاں شریعت نے تعلق استوار کرنے کی اجازت نہیں دی یا جو طریقہ اختیار کیا گیا اس طریقے سے اجازت نہیں دی تو یقیناً یہ شرعی لحاظ سے اور قرآن پاک کے اعلان کے مطابق یہ کیا ہوگا؟ زنا ہوگا۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو نکاح کے بغیر تعلق استوار کرنا۔ اب اس جرم سے روکنے کے لیے قرآن پاک کا انداز بڑا کمال کا ہے۔ یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا یہ غلطی نہ کرو، یہ جرم نہ کرو، بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسان مفہوم ہے کہ جتنے سبب بن سکتے ہیں زنا کے ان اسباب سے بھی دور رہنا، تبھی سمجھا جائے گا کہ یہ زنا کے قریب ہی نہیں جاتا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ یار تو نے کبھی نشہ کیا ہوا؟ تو میں نشے کے قریب بھی کبھی نہیں گیا، تو کیا سمجھا جائے گا؟ یعنی میں نے نہ کوئی ایسا دوست بنایا ہے، نہ میں کسی ایسی مجلس میں جاتا ہوں جہاں پہ نشہ ہوتا ہے، نشہ کرتا نہیں ہوں بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا، اس سے دور سے گزرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے
کہ جب زنا والے اسباب سے بھی دور رہا جائے تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ زنا تو کرتا نہیں ہے مگر زنا کے قریب بھی نہیں جاتا. سمجھ آ رہی بات جی؟ اس کے اسباب بھی اختیار نہیں کرتا. اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ زنا کے اسباب کیا ہے؟ زنا کے اسباب میں یہ ہے کہ غیر محرم سے گفتگو کرنا. سمجھ آ رہی بات جی؟ آپ دیکھیں نا قرآن پاک ہے 22واں پارہ سورت احزاب ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کے بارے میں یہ تعلیم ہے کہ تم سے کوئی اگر آتا ہے بات کرنے والا تو وہ اس سے بات تم نرمی سے نہ کرو کہ فیطمع الذی فی قلوبی, کہ ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ لالچ پیدا ہو جائے, طمع پیدا ہو جائے. جو لوگ اندر کے مریض اور منافق ہیں ان کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو, طمع پیدا نہ ہو جائے کہ وہ مزید جو ہے نا وہ اس سے آگے کی خواہش رکھنے لگیں. اس کا مطلب ہے کوئی خاتون اگر کسی سے کچھ سٹائلش گفتگو کرتی ہے اور بڑے مقصد ہے بنا کے بات کرتی ہے اور بڑے لاڈوں سے بات کرتی ہے تو یہ تو گناہ کی دعوت دینے کے برابر ہے. یہیں سے تو آگے توقعات پیدا ہوتی ہیں, امیدیں وابستہ ہوتی ہیں, یہ تو خود دعوت دینے کے برابر ہے. اگر کسی بولی بالی کسی خاتون کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے طرز گفتگو سے کسی کو توجہ ہوگی اور کوئی اس طرح مائل ہوگا, تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اسے اپنی گفتگو سخت رکھنی چاہیے تاکہ ایک تو بامقصد بات ہو, کوئی پوچھے کہاں ہے تو اسے بتا دیا جائے کہ یہاں ہیں یا نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ لہجہ کیا ہو, سخت ہو, اس میں نرمی کی اور لچک کی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے تاکہ کسی بیمار دل کے اندر لالچ اور حرص پیدا نہ ہو جائے. ایک تو یہ بات ہو گئی, یعنی غیر محرم سے بے مقصد گفتگو کرنا, لمبی چوڑی باتیں کرنا, گپ شپ کرنا, پھر اسی طرح غیر محرم کے ساتھ بیٹھک کرنا, اس سے میل جول رکھنا, ملاقات کرنا, یہ سب زنا کے زمرے میں آتا ہے, یعنی زنا کے اسباب میں سے ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح غیر محرم کو دیکھنا. سمجھ آ رہی؟ آج ہم لوگ دلائل دیتے ہیں, ایک تو خود شریعت کے ضابطوں کو پھلانگ رہے ہوتے ہیں, پھر دلائل یہ دیتے ہیں کہ اس میں کیا حرج کی بات ہے, ہماری نیت ٹھیک ہے, فلاں ہے. دیکھو نیت کا کیا پتا, ہماری نیت ٹھیک ہے لیکن جو بچوں سے غلطی ہو جائے تو کون روکے گا, کسی کو کیا خبر. کسی انسان میں جذبات بھڑک جائیں تو وہ غلط راہ پہ چل پڑتا ہے نا. وہ انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے نا جو چوری کرنے لگ جاتا ہے, انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے نا جو نشے پہ لگ جاتا ہے, انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے نا جو آوارہ ہو جاتا ہے. اس کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں, کبے قبیلے والا ہوتا ہے, لیکن کہیں غلطی کا موقع ملا ہے تو پھر وہ غلط پٹڑی پہ چڑھ گیا, پھر آگے شیطان اس کو بھگاتا رہتا ہے. تو اس لیے صحیح نیت سے ہونے والی ملاقاتوں سے بھی برائی جنم لیتی ہے. اور ہم تو اتنے بے شرم ہو گئے معاشرتی اعتبار سے کہ شادی ہوتی ہے, اس لڑکے کا سارا قبیلہ بالکل اجنبی ہے لڑکی والوں کے لیے, لیکن لڑکی والوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ جناب اپنی بچیاں کھڑی کرتے ہیں, جوان بچیاں, اور وہ ان پہ پھول نچھاور کرتی ہیں, اور فلم بن رہی ہوتی ہے, مووی بن رہی ہوتی ہے, اور کل وہ مووی جو ہے وہ ان کے خاندان میں بھی جاتی ہے. تو یہ خرابیاں تو خود سے پیدا ہوتی ہیں کہ بچیوں کو بنا سنوار کے بازار میں گھمایا پھرایا جائے اور کسی کی نظر پڑ جائے تو یہ تو دعوت گناہ دینے کے برابر ہے. پھر بیماریاں پیچھے لگ جاتی ہیں, پھر مصیبتیں پیچھے لگ جاتی ہیں. تو اصل کیا ہے, پردہ بھی ضروری ہے اور گفتگو بھی ضرورت کے بغیر نہ ہو, اور اسی طرح جو ہے نا تنہائی کی ملاقاتیں اور گپ شپ بھی نہ ہو. ایسا موقع ہی نہ دیا جائے تاکہ کوئی برائی پیدا ہی نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں کہ دیکھنا, سمجھ آ رہی بات, نظر بازی, تنہائی کی ملاقاتیں, گپ شپ, اور یہ فری ہونا اور یہ رابطے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اسباب ہیں زنا کے. سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے قرآن نے کہا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. مطلب یہ ہے کہ زنا والے اسباب بھی اختیار نہ کیے جائیں, ان سے روکا گیا ہے. سمجھ آ رہی بات جی؟ وساء سبیلا, اور یہ بے حیائی کا کام بھی ہے اور اسی طرح یہ برا راستہ بھی ہے. دیکھو اس سے بڑی برائی کی کیا بات ہے کہ جب نسب نہیں بچے گا, زنا سے تو نسب نہیں بچتا, تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کل کو پہچان ہی نہیں ہوگی کہ یہ بہن بھائی ہیں کہ میاں بیوی ہیں. رشتے پلٹ آتے ہیں واپس. میں ہمارے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ رشیا کا زمانہ تھا, سوویت یونین کا, اور انہوں نے وہاں اسلام پہ بڑی پابندیاں لگائیں اور بڑا ظلم و ستم کیا انہوں نے, تو لوگ پڑھنے جاتے تھے وہاں پہ, تو افغانستان کا ایک آدمی
اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے, وہ پڑھ کے واپس آ گیا, تو واپس آیا تو اس نے کہا کہ چلو یار اب تم پڑھ آئے ہو تو اب تمہارے کو رشتے کی بات کریں کوئی تمہارا. تو اس نے کہا یہ 5 بہنیں ہیں, کسی کے ساتھ کر دیں. یہ واقعہ آپ کے پاکستان کی قومی اسمبلی میں مفتی محمود صاحب نے سنایا تھا. یہ فضل الرحمان صاحب کے جو والد ہیں مفتی محمود صاحب, یہ انہوں نے اسمبلی میں سنایا تھا کہ یہ واقعہ افغانستان میں پیش آیا. اس نے کہا 5 بہنوں میں سے کسی کے ساتھ نسبت طے کر دیں. تو اس کو سمجھ لگ گئی کہ اس کا دماغ وہاں خراب ہو گیا, یہ لبرل ہو آیا ہے. تو اس نے کوئی آگے سے رد عمل نہ دیا, چپ کر گیا. اس نے کچھ دنوں کے بعد یا اگلے دن رشتہ داروں کو بلایا, ظاہر اپنے اپنے قبائلی طریقہ ہوتا ہے. اس نے رشتہ داروں کو بلایا کہ بھائی تو پڑھ کے آیا ہے تو دعوت کرتے ہیں رشتہ داروں کی. سارے بڑے بڑے سرداروں کو اس نے بلایا اور بلا کر پھر ان کو صورتحال دکھانے کے لیے سامنے یہ بات پھر چھیڑی کہ یار تیرے رشتے کی بات کریں. تو اس نے وہی بات دہرائی. جب اس نے دہرائی تو اس نے ادھر ہی اس کو فیر مارا. اس نے کہا بتاؤ یہ زندہ رہنے کے قابل ہے؟ دیندار گھرانے کا بچہ جب بھٹکنے لگا تو پھر یوں ہوتا ہے. مفتی عدنان کاکا خیل میڈیا پہ آتے رہتے ہیں, یہ انہوں نے خود واقعہ سنایا, میں نے ان کا ویڈیو کلپ سنا. وہ کہتے ہیں کہ میرے تعلق والے عالم جو ہیں وہ یورپ میں ہوتے ہیں, ان سے ایک فیملی غالباً افریقہ کی کوئی آئی, تو ادھر سے یہاں مقصد یورپ میں وہ آئے محنت مشقت کے لیے ادھر سے, تو یہاں ان کا لڑکا جو ہے وہ آوارہ ہو گیا, بالکل ہی مقصد بہت ہی آگے نکل گیا. تو مجبور ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ عالم صاحب جو ہیں یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور سپیکر یا کاؤنسلنگ کا کام بھی کرتے ہیں, تو معاشرے میں ان کا ایک کردار ہے, تو ان سے ملیں, مشہور شخصیتیں, ہو سکتا ہے وہ کچھ سمجھائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فیملی جب آئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا بچہ پھسل گیا ہے, اس کو سمجھائیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو وہی حدیث سناؤں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ اختیار کیا تھا ایک آدمی سے جس نے زنا کی بات کی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تیری بہن کے بارے میں اگر کوئی برا سوچے تو کیا, تو وہ کہے گا نہیں, وہ کہتا نہیں میں تو یہ اس کو پسند نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا پھر تو جس کے بارے میں برا خیال رکھتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. اسی طرح تیری پھوپھی, تیری خالہ, ان کے بارے میں کوئی خیال رکھے, تیری ماں کے بارے میں سوچے. تو یہ سارے رشتے گنوائے تو اس کا یہی رد عمل تھا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں رشتوں کے بارے میں تو کسی کو اجازت نہیں دوں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو جس خاتون کے بارے میں کوئی بری نیت رکھتا ہے وہ بھی یا تو کسی کی بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا بیوی ہوگی یا ماں ہوگی, تو کوئی کیسے اس کو برداشت کرے گا. تو خیر بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس کی اصلاح ہو گئی. تو وہ عالم کہتے ہیں میں نے بھی یہی قصہ چھیڑا کہ شاید اس کو سمجھ آ جائے. وہ کہتے ہیں ریکارڈ کی بات ہے, ویڈیو موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے آگے سے کیا کہا, اس نے کہا جس کا جی چاہتا کر لے. بھائی کہہ رہا ہے بہن کے بارے میں, جس کا دل چاہتا ہے انگلی پکڑ لے. کوئی اسے کرنا چاہتا ہے تو کر لے بھائی, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان اتنا بھی گر سکتا ہے اخلاقی طور پر, اتنا بھی گندا ہو سکتا ہے, اس کی گراوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے جب انسان غلطی پر لگ جاتا ہے تو پھر غلطی اس میں رچ بس جاتی ہے, پھر یہ عادتیں بن جاتی ہیں. آپ دیکھیں آپ کے سامنے لوگ جو نشے پہ لگے ہوئے ہیں, آپ ان کے پاس بیٹھیں آپ کو پوری کہانی سنائیں گے کہ یار میں تباہ ہو گیا ہوں, نہ میرے پاس مال بچا ہے, نہ میری صحت رہی ہے, اور میں نے ہر چیز گھر بار رشتہ داروں نے وہ بھی چھوڑ دیا. بھائی کیوں چھوڑا ہے؟ بھائی نشے کی عادت پڑ گئی ہے, اور وہ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے ہر طریقے سے نقصان دہ ہے, لیکن وہ اب اتنا مجبور ہو چکا ہے اپنے آپ سے کہ اسے گھر سے خرچہ نہ ملے تو چوری کر کے بھی وہ یہ کام کرتا ہے. تو مطلب کیا ہے, اب عادت اتنی پڑ گئی ہے کہ اپنے آپ سے مجبور ہو رہا ہے. جرائم بعض دفعہ ایسی عادت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ آدمی جاننے کے باوجود کہ اس میں بے عزتی ہے, اس میں رسوائی ہے, اس میں ذلت ہے, اس میں نقصان ہے, یہ بغیرتی کی بات ہے, لیکن وہ اپنی عادت سے کیا ہو جاتا ہے, مجبور. تو یہ عادتیں پڑھنے نہیں دینا چاہیے, یہ موقع نہیں دینا چاہیے تاکہ ایسی عادتیں پڑھیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کا یہ جو ارشاد ہے نا, لا تقربوا الزنا, کہ زنا کے قریب نہ جاؤ, اس میں بہت کچھ پوشیدہ ہے. آپ بڑے بڑے کھمبے دیکھتے ہیں بجلی والے, تو ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہائی وولٹیج ہیں, اس کے قریب نہ جائیں, فاصلے پر رہیں. تو کوئی آدمی کہے کہ میں پاس جا کے میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, میں بچ جاؤں گا, تو یقیناً خطرہ رہے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ چمٹ نہ جائے. وہی محفوظ رہے گا جو دور رہے گا, جو قریب نہ جائے. آپ ایک ٹینکر کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں آتش گیر مادہ ہے, فاصلہ رکھیں.
اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ٹکر سے اور ایکسیڈنٹ سے تو پھر آپ کو اس میں کیا رکھنا ہوگا؟ فاصلہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بکریاں ساتھ والے کی چراگاہ میں نہ جائیں تو پھر بہتر ہے کہ تم اس کی زمین سے فاصلے پر رہو تاکہ تمہاری بکریاں اس کی چراگاہ میں داخل نہ ہوں، یعنی بچنا ہے تو پھر دور رہنا ہوگا۔ تو یہاں بھی یہ اس نقصان سے بچنا ہے، اس گناہ سے بچنا ہے تو پھر فاصلے پر رہنا ہوگا کہ نہ تنہائی ہو، نہ ملاقاتیں ہوں، نہ گپ شپ ہو، نہ اس طرح کوئی فرینک ہو، اور نہ ہی اسی طرح جناب والا کوئی دیکھنا دکھانا ہو۔ تو یقیناً اس سے کیا ہے، جذبات قابو میں رہیں گے اور حفاظت رہے گی۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گپ شپ بھی کرے اور وہ اسباب بھی اختیار کرے جو اسباب گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر وہ کہے کہ میں بچا رہوں۔ ایسا پھر ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنے جذبات کو بھڑکاتا بھی رہتا ہے اور پھر محفوظ بھی رہے نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اپنی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں دے دی ہے، وہ ہمیں کھلونا بنا دے گا، اور وہ تو جذبات پر ابھارنے کا ماہر ہے، تو پھر بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے جناح کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے، اور وساء سبیلا، اور برا کیا ہے، رستہ ہے۔ آ جائے گی سمجھ میں بات جی؟ اللہ سمجھ نصیب کرے۔